اس پہ غور کیا، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ اے اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے بھی، طرفۃ عین یعنی آنکھ جھپکنے کی دیر بھی، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی نہ کرنا. کیوں؟ اس سے کیا ہو جائے گا؟ تھوڑی دیر اللہ کی بات مان لیں، تھوڑی دیر اپنی منمانی کر لیں، کیا خیال ہے؟ ہو سکتا ہے کہ نفس ہمیں اس وقت کسی ایسے کام کے پیچھے لگا دے کہ جس سے ہمارا باقی بھی کیا کرایا تباہ ہو جائے، اور یا ایسی بات منہ سے نکلوا دے. آپ کو پتہ نہیں کہ زبان سے بعض اوقات ایک کلمہ نکلتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا اور انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اور اگر کوئی شخص نفس کے حوالے ہو جاتا ہے یا وہ نفس کی اطاعت کرنے لگتا ہے یا نفس کی بات ماننے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو حکم پیچھے کر دیتا ہے، اور ہو سکتا ہے وہی لمحہ اس کی دنیا سے جانے کا ہو، تو کس حال میں جائے گا، خاتمہ کیسا ہوگا. اور بات یہ ہے کہ نفس کے معاملے میں انسان اپنے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتا، یعنی میرے نفس کی ہر خواہش ٹھیک ہوگی یا سوچ ٹھیک ہوگی، تو اس کو اللہ کی حفاظت میں دینا پڑتا ہے. میں اس پہ سوچ رہی تھی کہ اگر ہم اپنے اوپر بھی کنٹرول نہیں رکھتے اور اپنے بارے میں بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہی کے محتاج ہیں، تو پھر باقی چیزوں پہ ہمارا کیا اختیار ہے؟ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو. کس چیز میں؟ ہر چیز میں، ہر ضرورت میں ہم اس کے محتاج ہیں، لیکن خاص طور پر اپنے نفس کے تزکیے کے حوالے سے، اپنی اصلاح کے حوالے سے، اپنے نفس کے خیر کو ابھارنے کے حوالے سے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نفس کے اندر کیا ڈالا ہے؟ خیر بھی ڈالا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور بھی ہے اور تقویٰ، تقویٰ سنگولر ہے، فجور پلورل ہے. تو پھر ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کسی بھی لمحے غافل نہیں ہونا چاہیے. اصل میں بات یہ ہے کہ جو شیطان ہے نا، ہمارا دشمن، وہ جو ہم پہ قابو پاتا ہے نا، تو وہ دراصل سب سے پہلے نفس کو فتح کرتا ہے یا نفس پہ قابو پاتا ہے، پھر اس کے ذریعے باقی ہمارے سینسز کو، آنکھ، کان، زبان، ہر چیز کو کنٹرول کر لیتا ہے. تو اس دعا کو نہیں چھوڑنا، انشاءاللہ صبح اور شام کی روٹین میں ضرور ڈال لینا ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی خوبصورت ناموں اور صفات کے ساتھ پکارنا چاہیے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری لا علاج بیماریاں، چاہے وہ نفسانی ہوں، روحانی ہوں، جسمانی ہوں، قلبی ہوں، جذباتی ہوں، اخلاقی ہوں، کوئی بھی ہوں، کسی بھی قسم، کیونکہ بیماریوں کی اقسام ہیں، یہ سب اللہ کے ذکر، اللہ کے خاص ناموں کے ساتھ اس کو پکارنے سے انشاءاللہ درست ہو سکتی ہیں. انسان ان بیماریوں سے شفا یاب ہو سکتا ہے، یہ بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں. بیماری کوئی بھی ہو، اس کے علاج کے لیے اسباب ضرور اختیار کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کا علاج نہ اتارا ہو. لیکن کچھ لوگوں کو معلوم ہوتا اور کچھ کو نہیں معلوم ہوتا. تو جن کو معلوم نہیں ہوتا انہیں کیا کرنا چاہیے؟ معلوم کرنا چاہیے. کس سے معلوم کریں گے؟ جو اہل علم ہیں، جو جانتے ہیں. ٹھیک ہے؟ لیکن جب ہمیں علاج کا طریقہ پتہ چل جائے تو پھر علاج بھی سنجیدگی سے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ لیکن علاج کرواتے ہوئے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. انسان صرف کوشش کر سکتا ہے، اسے زائل نہیں کر سکتا، بیماری کو دور نہیں کر سکتا. ہاں، اللہ کا حکم ہو جائے تو وہ بغیر دوا کے بھی، صرف دعا کے ذریعے بھی دور ہو سکتی ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے مریض جن کو ڈاکٹرز نے مایوس کر دیا کہ آپ لا علاج ہیں، آپ مریض کو لے جائیں، بس اس کے مرنے کا انتظار کریں، لیکن وہ دم سے، رقیہ سے، ان چیزوں سے ٹھیک ہو گئے. کیونکہ اللہم انت السلام ومنک السلام منک السلام تبارکت ذی الجلال والاکرام. اے اللہ تو سراپا سلامتی ہے، تو ہی السلام ہے، سلامتی ہے. ومنک السلام، اور سلامتی آتی بھی تیری طرف سے ہے اور تجھی سے سلامتی حاصل ہوتی ہے. تبارکتا، تو بڑی برکتوں والا ہے. ذل جلال والاکرام، اے بزرگی اور عزت والے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اس کے بارے میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو 3 بار استغفار کرتے، یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے، اور اس کے بعد کہتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذی الجلال والاکرام. اس میں یا کا بھی لفظ آتا ہے بعض روایات میں، تبارکت یا ذی الجلال والاکرام. ویسے ذل جلال جب آیا تو یا اس کے اندر امپلائڈ ہے،
تو السلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. معنی کیا ہے؟ سلامتی والا، یعنی وہ ذات جو عیبوں، نقص اور آفات سے پاک ہے، سلامت ہے، ہر طرح کے شر سے پاک ہے، ہر طرح کے ظلم سے پاک ہے، ہر طرح کی تبدیلی سے پاک ہے، فنا ہونے سے پاک ہے، حادثات سے پاک ہے، کسی کی طرف سے اس پر زیادتی ہونے سے پاک ہے. تو جو ذات سراسر سلامتی ہے، یعنی جو خود سلامت ہے، تو پھر ہمیں سلامتی کہاں سے ملے گی؟ اسی کی طرف سے. ہم انسانوں کے پاس پناہ ڈھونڈتے ہیں، جبکہ انسان خود بھی پوری طرح مختلف مشکلات سے سلامت نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ سلامتی کا مالک بھی وہی ہے، سلامتی والا بھی وہی ہے، سلامتی کی ابتدا بھی وہیں سے ہوتی ہے اور سلامتی وہیں تک لوٹتی ہے. لہذا سلامتی کے لیے، بیماری سے شفا کے لیے، بیماری سے شفا پانا کیا ہے؟ سلامت ہونا. ورنہ کیا ہے؟ انسان کسی بڑی مشکل کا شکار ہو سکتا ہے، یعنی انسان کو ایک بیماری سے دوسری لگ سکتی ہے، موت آ سکتی ہے، اور کئی طرح کی تکلیفیں پیدا ہو سکتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جب علاج کرواتے ہیں، سرجری کرواتے ہیں مثلاً، تو اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ پہلے سے بھی زیادہ کام خراب ہو چکا ہوتا ہے ان کا، چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتے، یا اپنے کام خود نہیں کر سکتے، یا ان کے جسم کے اندر ایسی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں کہ جن کو ڈاکٹرز بھی دوائیوں سے کنٹرول نہیں کر سکتے. اس لیے کسی بھی بیماری میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے سلامتی مانگنی چاہیے کہ اللہ آپ السلام ہیں، سلامتی آپ کی طرف سے آئے گی، آپ مجھے سلامتی عطا کریں، مجھے سلامت رکھیں، مجھے اس مشکل سے نجات عطا کریں. تبارکتا، آپ بہت بلند ہیں اور برکتیں ساری آپ ہی کی ذات سے وابستہ ہیں، یعنی ہر برکت تیری ہی طرف سے آتی ہے. ذل جلال والاکرام، اے عزت اور جلال والے. جلال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عظمت. جل جلالہ پڑھا ہے کبھی؟ اللہ عز و جل، یہ سب ایک ہی چیز ہے. ذل جلال بھی، جل بھی. تو جلال کا مطلب ہے عظمت والا، ذل جلال عظمت والا. کیونکہ ہم اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن میننگ پہ غور نہیں کرتے. بل اکرام، احسان کرنے والا، عزت والا. یعنی تو اپنے نیک بندوں کو، اپنے ان بندوں کو جو تجھے پکارتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کو سلامتی عطا کرتے ہیں، ان کو عافیت عطا کرتے ہیں. ہر انسان مشکلات سے بچنا چاہتا ہے، عافیت طلب کرتا ہے. آپ کے دل میں کوئی خوف وغیرہ آتے رہتے ہیں، اس چیز کا کیا ہوگا، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، آتے ہیں نا. تو ان سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ سلامتی کون دے سکتا ہے؟ امن کون دے سکتا؟ صرف اللہ دے سکتا ہے. کچھ لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ پنکھا نہ گر پڑے، ان کو واقعی فوبیا ہوتا ہے کہ وہ پنکھے کے نیچے بیٹھ نہیں سکتے، سو نہیں سکتے. ایک خوف سا ذہن میں بیٹھا ہوتا ہے. کوئی خبر پڑی ہوتی ہے کہ پنکھا گرنے سے فلاں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، ہو گیا. تو اس قسم کے خوف بھی ایک بیماری ہے. ٹھیک ہے، تو جب ایسا کوئی خوف آیا، آپ کو رات سے ڈر لگے، جنات سے ڈر لگے، یہ ایک خوف بچپن سے ڈال دیا جاتا ہے. اصل میں اگر آپ نیچے بیٹھے ہو، چھت پر کوئی کھٹ پٹ ہوئی ہے، تو ایک خیال آئے گا چور کا اور دوسرا آئے گا جن کا. یوں لگتا ہے کوئی سیڑھیاں اتر رہا ہے. ہوتا ہے کبھی خیال آتا ہے نا، ایسا ہوتا ہے. اور کیسے ہوتا ہے؟ لگتا ہے کہ واش روم کا پانی کوئی کھول گیا ہے، آپ اٹھ کے دیکھتے کوئی بھی نہیں وہاں، دروازہ کھلنے بند ہونے کی آواز آتی ہے. یعنی مختلف طرح کے خوف، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دی کہ خوف تو ہوں گے. خوف ہر انسان کے اندر ہے، کسی کے اندر کم، کسی کے اندر زیادہ. اب تھوڑا بہت تو ہوتا ہی ہے، لیکن اگر وہ بہت زیادہ ہونے لگ جائے اور ایک بیماری بن جائے، یعنی کوئی انسان خوف کی بیماری کا شکار ہو جائے کہ ابھی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ابھی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، آسمان گر پڑے گا یا زمین پھٹ پڑے گی یا کوئی زلزلہ آ جائے گا. یہاں اسلام آباد میں تو زلزلے کا بھی بڑا خوف رہتا ہے، اور کچھ لوگ تو باقاعدہ رات کو دوپٹہ وغیرہ پاس رکھ کے سوتے ہیں کہ اللہ نہ کرے زلزلہ آئے اور باہر نکلنا پڑا تو دوپٹہ تو سر پہ اڑے. ایون کسی کو دیکھا تھا کرتے ہوئے. کچھ کو اندھیرے کا خوف ہوتا ہے. میں ان کا ذکر کیوں کر رہی ہوں؟ یہ سب انڈرسٹوڈ نون باتیں، لیکن میں آپ کو یاد دہانی اس لیے کرا رہی ہوں کہ ایسی سچویشن میں کریں کیا. آپ تو طریقہ سکھا رہی ہوں. اگر ایسی کوئی چیز آپ کے ذہن پہ حاوی ہے تو کس کو پکاریں گے؟ اللہ تعالیٰ کو. یعنی یہ ذہنی بیماریاں ہیں یا روحانی بیماریاں ہیں، تو ایسے میں آپ کیا کریں؟ اللہم انت السلام منک السلام. مقصد کیا ہے؟ اللہ تو سراسر سلامتی ہے، تجھے تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اور تو سلامتی دینے والا بھی. منک السلام. آگے کیا ہے؟ تبارک ذل جلال والاکرام. بس اپنی حاجت رکھ دی، اللہ کو بس پکار دی، جیسے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اب یہاں یہ کون سی دعا ہے؟ دعائے عبادت.
یعنی اس طرح آپ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. ٹھیک ہے یہ ہر نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں تاکہ ہم اس طرح کے خوف سے باہر نکلیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خاص ہے بس اسی وقت پڑھنا ہے, اگر کسی اور وقت پڑھا تو گناہ ہو جائے گا یا کوئی بدعت ہو جائے گی. ایسا کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں ہر طریقے سے جو مسنون ہے پکار سکتے ہیں. تو یہ انسان کے اندر ایک فطری تقاضا ہے کہ اس کو سلامتی پسند ہے, امن چاہیے اس کو. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو کام امن میں ہو سکتے ہیں وہ فساد کے زمانے میں نہیں ہو سکتے. اور ہر انسان عافیت چاہتا ہے مختلف چیزوں سے بچنے کے لیے. کسی کو اگر آپ دیکھیں اس کو فلو ہوا ہوا, یہ کوئی کھانس رہا ہے تو آپ کو کچھ خیال آتا ہے, کیا خیال آتا ہے؟ مجھے بھی نہ ہو جائے کہیں. اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ ہو جاتی ہے. آپ نے اس عافیت پہ کبھی شکر ادا کیا جو کھانسی سے پہلے کی تھی؟ جب آپ کو کبھی کھانسی نہیں آتی, آپ آرام سے جہاں چاہتے تھے بیٹھ جاتے تھے, جس سے چاہتے تھے ملتے تھے, کبھی ہم نے شکر نہیں ادا کیا ان نعمتوں پر. لیکن جب وہ نعمت جاتی ہے اور پھر دوبارہ ملتی ہے تو پھر ہمارے اندر تھوڑا سا شکر آ بھی جاتا ہے. تو بہرحال ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سلامتی اور عافیت مانگتے رہنا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یعط بعد الیقین خیرا من العافیہ, کوئی شخص یقین کے بعد عافیت سے بہتر کوئی نعمت نہیں دیا گیا. یقین بہت بڑی نعمت ہے, اللہ کی ذات پہ بھروسہ بہت بڑی نعمت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی حکم دیا اور اس کے ساتھ ساتھ خود بھی آپ عافیت کی دعا مانگتے تھے. ابن جزری فرماتے ہیں جسے عافیت مل گئی وہ اس چیز کو حاصل کر کے کامیاب ہو گیا جس کی وہ دین اور دنیا میں دل و جان سے چاہت اور تمنا کرتا ہے, اور وہ اس برائی سے بھی محفوظ ہو گیا جس سے دنیا اور آخرت میں ڈرتا ہے. ٹھیک ہے, اور مالک تو وہی ہے نا, اس لیے مانگنا بھی اسی سے ہے. اور انسان کو صرف دنیا کی چیزوں کے بارے میں نہیں ڈرنا چاہیے, اور کس چیز کا ڈر ہونا چاہیے؟ آخرت کا. آخرت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ موت سے. موت کے وقت سب سے پہلے کیا ہوگا؟ فرشتے نظر آئیں گے. کیسے نظر آئیں گے؟ یا اچھے آئیں گے یا دوسری طرح کے آئیں گے. اس وقت بھی کیا چاہیے؟ عافیت چاہیے, سلامتی چاہیے. تو اس کی بھی فکر کی ہے. قبر میں جانے سے کسی کو ڈر لگتا ہے؟ سوچ کے گھبراہٹ ہوتی ہے, پر جانا تو پڑے گا ہی. دنیا میں کچھ لوگوں کو دروازہ بند کرنے سے, چھوٹے کمرے سے, واش روم جانے سے گھبراہٹ ہوتی. کچھ لوگ واش روم جا کے دروازہ نہیں بند کرتے, ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں, خوف ہوتے ہیں ان کے اندر. ٹھیک ہے نا, ان کو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں اندر باہر نہ جاؤں, پھر دروازہ نہ کوئی کھول سکے تو پھر کیا ہوگا. تو بہرحال انسان ہے, ہم کمزوریاں ہوتی ہیں ہر ایک میں کچھ نہ کچھ. اب ان کے اوپر قابو بھی تو پانا چاہیے نا. یہ اب نارمل چیزیں ہیں, یہ زندگی کو مشکل کر دیتی ہیں. ایک اللہ کا ذکر ہی ہے, اللہ کی مدد ہی ہے جو آپ کو ان چیزوں سے باہر نکال سکتی ہے. تو دین کے معاملے میں بھی عافیت, آخرت کے معاملے میں بھی عافیت, سلامتی. اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا نا, سورۃ مریم. یہ کس نے کہا تھا؟ ذالک عیسی ابن مریم, سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور دوبارہ زندہ کر کے. سارا مسئلہ ہی حل, اول سے آخر تک سلامتی سلامتی. کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو دے. تو اللہ سے مانگنی چاہیے نا. نماز کے بعد بھی جب سلامتی کی دعا مانگے تو سوچ سمجھ کے مانگ, محسوس کر کے. اچھا, دین میں سلامتی جو ہے نا, یعنی گمراہی جو ہے یا فساد جو ہے یا راستے سے ہٹ جانا یا بھٹک جانا, یہ بھی انسان کے لیے بڑا نقصان دہ ہے. غلط دوا کا کھا لینا, غلط انجیکشن لگ جانا, غلط علاج ہو جانا, یہ مسائل ہیں یا نہیں شفا کے معاملے میں؟ بیماروں کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا. ایک دفعہ میں کوئی رپورٹ پڑھ رہی تھی تو اس میں تھا کہ دنیا میں ہارٹ اٹیک سے شاید اتنے لوگ نہیں مرتے جتنے ڈاکٹروں کی غلط تشخیص اور غلط دوائیوں کی وجہ سے مرتے ہیں. آپ اس کو گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ ڈاکٹروں کے غلط علاج کی وجہ سے مرتے ہیں اور مصیبت کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ لینے گئے تھے شفا اور مل گئی اور بیماری, سلامتی نہ ملی. تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں. نماز تو پڑھیں گے, نماز کے بعد بھی پڑھ لی تو کافی ہے, ورنہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ذا الجلال والاکرام. اللہ آپ تو بڑے ہی عظیم ہیں, آپ تو ان ڈاکٹروں سے بڑے ہیں, آپ مخلوق کی طرح نہیں ہیں, آپ میرے لیے کافی ہو جائیں, آپ مجھے سلامتی عطا کریں, آپ مجھ پہ کرم فرمائیں کیونکہ آپ صاحب کرم ہیں. یعنی آپ سے مجھے خیر اور بھلائی کی توقع ہے. ذل جلال, جلال تو بہت عظیم ہے, والاکرام بہت کچھ عطا کرنے والے ہیں اور بڑی عزت والے بھی ہیں. لہذا میں آپ سے مانگتی ہوں کہ آپ مجھے سلامتی عطا کریں. کوئی بیماری لگ گئی ہے, علاج ہو رہا ہے, تو اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. کیا پڑھیں گے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام بارک یا ذا الجلال. پھر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات آپ دین کا علم حاصل کرنے جاتے ہیں اور ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں جا پھنستے ہیں کہ جو خود بھٹکے ہوئے ہیں. اور آج کل تو آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ ہر طرح کی آزادی ہے,
جس کا جو جی چاہے جیسے چاہے کرے. تو ان چیزوں سے بھی سلامتی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دین میں سلامتی عطا کر ہمیں، کہ ہم بدعت میں نہ پڑ جائیں، کسی شرک میں نہ پڑ جائیں، گمراہی میں نہ پڑ جائیں، اصل رستے سے نہ ہٹ جائیں، عقیدے کی خرابی کا شکار نہ ہو جائیں. پھر اسی طرح عمل کی سلامتی بھی مانگیں، اور عمل میں ہر طرح کا عمل آتا ہے. کھانا پینا بھی ایک عمل ہے، سونا بھی ایک عمل ہے. ہماری ساری زندگی کچھ نہ کچھ ہم کر ہی رہے ہوتے ہیں. ایک دانا کا قول ہے، عمل کے لیے سلامتی کی 4 باتیں بہت ضروری ہیں: علم، نیت، صبر اور اخلاص. کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے صحیح علم کا ہونا ضروری ہے. عمل سے پہلے کیا ضروری ہے؟ علم ضروری ہے. پھر صحیح نیت کا ہونا ضروری ہے. پھر اس کام کے دوران صبر کا ہونا بڑا ضروری ہے تاکہ سکون برقرار رہے. اور پھر اخلاص کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اخلاص کے ساتھ کیا ہوا عمل کبھی ضائع نہیں جاتا. ذوالنورین مصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، انسان کو کب علم ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہو چکا ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں یا نہیں؟ آپ کا دل چاہتے کبھی پتا کرنے کو؟ ہمیں اکثر طلب ہوتی ہے نا، یہ سب بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، پتہ نہیں اللہ کی نگاہ میں کہاں ہیں ہم. اچھا نہیں، وہ کسی بات پہ اگر ناراض ہو تو کیا بنے گا، اور اگر وہ ہم سے خوش ہیں تو پتہ چل جائے تو ہم بھی کتنے خوش ہو جائیں. لیکن اس نے نہیں بتایا، کیونکہ بعد میں خوش ہو کے تو ہم پھسل بھی جاتے ہیں. تو انہوں نے 4 باتوں کا ذکر کیا کہ برگزیدہ بندے جو ہوتے ہیں نا، چنے ہوئے اللہ کے، ان کی 4 عادتوں سے ان کی پہچان ہوتی ہے. اب اپنے آپ کو آپ دیکھ لیجئے، میں نہیں پرکھ سکتی آپ کو. نمبر 1، ترک راحت، آرام طلبی چھوڑ دینا، کمفرٹ زون سے باہر نکلنا. وہ کمفرٹ زون میں نہیں رہتے. انسان کے لیے سب سے بری رہنے کی جگہ کمفرٹ زون ہے، کہ انسان اپنے کیے پر کہ اب آرام سے میں یہ کروں اور میں سکون میں آ جاؤں، اور نہیں، آپ کی گروتھ رک جائے گی. آپ کو پتہ نا آج کل گرمی بھی ہے، لو بھی ہے، تپش بھی بہت ہے، ہیٹ سٹروک ہو رہا ہے، سب کچھ یہ اس کے ذرا منفی سائڈ ہمیں نظر آتی. لیکن آپ پتہ نہیں کسی باغ میں، کسی پلانٹ کے پاس، کسی درخت کے پاس جاتے ہیں یا نہیں، کتنے ہی پھل پک رہے ہیں. آم پسند ہے کسی کو؟ لیکن آم کے پکنے کے لیے، اگنے کے لیے کیا چاہیے؟ گرمی. جن علاقوں میں شدید گرمی ہے وہاں بہترین آم اگتے ہیں، ملتان جیسے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ آپ کہیں کہ میں ملتان تو نہیں رہنا چاہتی لیکن آم کھانا چاہتی، چلے منگوا لیتے ہیں. لیکن منگوا کے نہ وہ ذائقہ ہوتا ہے اس طرح کا، اور نہ ہی وہ مزہ ہوتا ہے. پہلی چیز برگزیدہ بندوں کی کیا ہے؟ ترک راحت، یعنی اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالنا، چیلنجز کو قبول کرنا، محنت کرنا. یہ نہیں کہ ادھر سے سو کے اٹھے تو پھر جا کے سو گئے، تو پھر ادھر لیٹ گئے تو ادھر بیٹھ گئے. کچھ کرنا ہے زندگی میں. دوسری چیز، سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دینے کا جذبہ. سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دینے کا جذبہ. کوئی چیز بھی اللہ سے بچا کے نہیں رکھنی. اللہ نے مال مانگا، اچھا اللہ تعالیٰ حاضر ہے. جان مانگی، اللہ حاضر ہے. جو چیز مانگی، اولاد مانگی، اللہ حاضر ہے. سب کچھ حاضر ہے. اللہ آپ نے ہی تو دیا، آپ لے لیا آپ نے، کوئی بات نہیں. سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دینے کا جذبہ. ٹھیک ہے. اور کیا پہچان ہوگی؟ ایک اور پہچان، مرتبہ اور منصب، عہدہ. منصب ہوتا ہے عہدہ، اس کے زوال پر عدم افسوس. یعنی اگر کوئی عہدہ چلا گیا ہے یا کوئی عہدہ چھوڑنا پڑ گیا ہے یا چھوڑ دیا ہے تو اس کے جانے پر کوئی افسوس نہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی عزت عہدے کی وجہ سے ہوگی، لہٰذا وہ اسی کو بچانے کی فکر میں ہوتے ہیں اور اس کے لیے غلط طریقے اختیار کرتے ہیں. اس کے لیے میرا خیال ہے مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں. آپ جس ماحول، جس ملک میں پلے ہیں نا، ان باتوں کا آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہے. کس قدر دوڑ لگی ہوئی ہے عہدوں کے حاصل کرنے کی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ عہدہ ہوگا یا کوئی منصب ہوگا تو لوگ ہماری عزت کریں. لیکن آپ نے دیکھو گے ایسی عزت اصل عزت نہیں ہوتی. وہ لوگ اپنے فائدوں کے لیے، اپنے مطلب کے لیے آپ کی عزت کر رہے ہوتے ہیں. کیا وہ آپ کے مخلص دوست ہیں جو صرف عہدے کی وجہ سے آپ سے محبت کرتے ہوں؟ دوستوں کو پہچانیے، مخلص لوگوں کو پہچانیے. مخلص لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہیں وہ نہ کسی عہدے کے آنے پر زیادہ کریں گے اور نہ کسی عہدے کے جانے پر کم کریں گے، وہ آپ کے ساتھ ہی رہیں گے. لیکن جو لوگ صرف عہدے کی بنا پہ کرتے ہیں نا، تو جتنے دن آپ کی وہ نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے نا عہدے والی، وہ سلوٹ کریں گے، اور جس دن وہ اتر گئی تو کیا ہوگا؟ سب کچھ کیا. اچھا، کچھ لوگ باقاعدہ اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ ہوگی تو کیا کریں گے، فیس نہیں کر سکتے لوگوں کو. تو اللہ آپ کو کہیں بھی پہنچائے، کسی بھی عہدے پر، آپ کو یا آپ کے ہسبینڈ کو یا باپ کو یا کسی کو بھی. مثلا آپ کے والد کسی بہت اونچی پوسٹ پہ تھے، اچانک کوئی بیماری آ گئی، سب چھوڑنا پڑا، تو اب کیا ہے؟ اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے، کچھ نہیں ہوتا. پھر کیا ہوا؟
ہم تو اس سودے سے پہلے بھی بہت کر رہے تھے، اس کے بعد بھی کرتے رہیں گے. ہم وہی ہیں جو ہم کرتے ہیں.